اساتذہ کرام اور اس جلسے میں تشریف لانے والے مہمان، سب سے پہلے میں آپ سب کو حج اسلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عظمیٰ بنت محمد علی ہے۔ الحمدللہ میں مکتب دارالعلوم حفصہ البنات محلہ علی نگر میں باری ثانیہ کے پاس پڑھتی ہوں۔ حضرات گرامی، آج کے اس پربہار جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے بیٹی۔ بیٹیاں کبھی ہارتی نہیں، ان کو ہر بار ہرایا جاتا ہے۔ بیٹیاں کبھی ہارتی نہیں، ان کو ہر بار ہرایا جاتا ہے۔ زمانہ کیا کہے گا، یہی کہہ کر بچپن سے چپ کرایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، میں عورت ہوں، میں اگر بیٹی ہوں تو گھر کی رحمت ہوں، بہن ہوں تو بھائیوں کا فخر ہوں، بیوی ہوں تو گھر کی ملکہ ہوں، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہو جاتی ہوں تو جنت میرے قدموں کے نیچے رکھ دی جاتی ہے۔ مگر کہیں مجھے غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے تو پھر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حضرات، اگر میں اپنے قلم سے ظلم کا سر نیچا کرنا چاہوں تو جھوٹی تہمت لگا کر معاشرے میں مجھے رسوا کیا جاتا ہے۔ میں حق کے لیے اپنی زبان کھولتی ہوں تو میری زبان کھینچ لی جاتی ہے۔ میں وہ عورت ہوں جو آج بھی طلاق کا دھبا لیے نہ جانے کیا کہہ سکتی ہوں۔ طلاق مرد دے مگر طلاق یافتہ میں کہلاتی ہوں۔ ایسے میں مجھ سے کہا جاتا ہے میں رحمت ہوں، میں ملکہ ہوں، جنت میرے قدموں تلے تمہیں مل جائے گی۔ جب جنت میرے قدموں تلے تمہیں مل جائے گی اور تم اس جنت کا احترام نہیں کر پائے تو رب سے تم کون سی جنت کے طلبگار ہو؟ تمہارے اس معاشرے میں اس رب نے مجھے بلند درجہ دیا ہے۔ اے ابن آدم، تم کیوں بھول گئے کہ میں بھی بنت حوا ہوں؟ میں بن باپ، بن بھائی، بیٹی جب اپنا گھر چلانے اپنی ماں کا کندھا بننے باہر نکلتی ہوں، نہ جانے مجھے کتنی گندی حوث بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں سوال کرتی ہوں، کیا میں رحمت ہوں؟ ہاں بتلائیے، کیا میں رحمت ہوں؟ حاضرین مجلس، زمانہ جاہلیت میں عورت کے حقوق کا اس قدر پامال کیا جا چکا تھا کہ اگر لوگ اپنے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا برداشت نہیں کر سکتے تھے، معصوم بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عورت کے حقوق کا اس قدر پامال کیا جا چکا تھا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا تھا، جس طرح اس کی جائیداد اس کے بڑے بیٹے کی وراثت میں آتی تھی، اس کی بیوی اب اس کے بڑے بیٹے کی بیوی کے طور پر منتقل ہو جاتی تھی، بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، بلکہ عورت کی جائز باتوں کو ماننا بھی مردانگی کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ جناب والا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر واضح کیا کہ اے لوگوں، عورت اگر بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے، اور اگر یہ بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر یہ ماں ہے تو تمہارے لیے اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے جس آدمی کی دو بیٹیاں ہو وہ ان کی اچھی طرح تربیت کرے، ان کو تعلیم دلوائے، حتیٰ کہ ان کا فرض ادا کر دے، تو جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگی جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ گویا بیٹی کے پیدا ہونے پر جنت کا دروازہ کھلنے کی بشارت دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اب میں اپنی تقریر کو شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے؟ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے؟ گھر جو خدا کو پسند آتا ہے بیٹیاں وہاں ہوتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ